بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف کی کثرت کے بغیر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا، اور درود پاک کثرت سے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ولی کے مقام پر لے آتا ہے۔ حضرت علی خواص رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کسی کو کوئی حاجت پیش ہو تو وہ 1000 مرتبہ پوری توجہ کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیا کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ حاجات ضرور پوری ہوگی۔ اب یہ اتنے جلیل القدر بزرگ ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ 1000 بار توجہ کے ساتھ درود شریف پڑھیں تو کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں جو آپ پڑھتے ہوں۔ درود پاک کی قید نہیں ہے، توجہ کی قید ہے کہ آپ نے توجہ، دھیان، محبت، ادب سے، حضوری قلب سے پڑھنا ہے۔ ایسے پڑھنا ہے کہ جیسے آپ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں، اور پھر درود پاک کا ہدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے ان کی وسیلے سے دعا مانگیے تو انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی وہ ضرور قبول ہوگی۔ درود پاک پڑھنے کے بعد تو دعا ویسے بھی رد نہیں ہوتی، بلکہ دعا قبول ہونے کی شرط یہ ہے کہ آپ درود شریف پڑھیں۔ تو پھر جب آپ توجہ سے پڑھیں گے، 1000 مرتبہ پڑھیں گے، تو پھر درود پاک کی برکت سے دعا کیوں رد ہوگی، حاجات کیوں نہ پوری ہوگی۔ تو جس کسی کی بھی کوئی حاجات ہو تو وہ اس طریقے پر عمل کرے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے حاجات پوری ہوں گے اور کام بنیں گے۔ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ شیخ الاسلام غوث حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ وصیت فرمایا کرتے تھے کہ دین تبھی سلامت رہ سکتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا جائے، کیونکہ جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھے گا اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، اور جس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی اس کا ایمان کامل اور سلامت رہے گا، اور اسی ایمان کے سبب وہ دین پر بھی مستقل مزاجی سے عمل کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں شامل فرما لے، آمین۔ سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی بزرگ کا کہنا ماننا شروع کر دیا جائے، یعنی کسی اللہ والے کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے دیں اور جو وہ کہے، جیسے وہ کہیں عمل کریں، اللہ کے عمل کے تابع ہو جائیں، درود شریف پڑھنے لگ جائیں۔ درود شریف وارد ہو گیا تو آپ نفس سے بچ جائیں گے۔ تو ایسا ہے، اگر کسی کو کامل بزرگ نہیں ملتا تو وہ درود شریف کو ہی کامل اور مکمل انداز سے پڑھے، دھیان سے پڑھے، توجہ سے پڑھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جو بھی رہنمائی ہوگی اور جو تربیت ہوگی وہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگی، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ نفس کے بار سے اور شیطانی قوتوں سے بچا رہے گا انشاءاللہ۔ علامہ کستلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنا اوقات و مقامات کے اختلاف کے ساتھ تمام عبادات میں جائز ہے۔ جمعہ، جماعت، خطبات، نمازیں یا دیگر تصرفات میں، یہاں تک کہ معاملات، خرید و فروخت، نکاح میں بھی، خصوصاً سلوک میں، دعوت کے اوقات میں، کہ اسی سے ان کو شرف قبولیت حاصل ہوتا ہے۔ یعنی جب ہم اپنے ہر معاملات میں درود پاک کو یاد رکھتے ہیں، درود پاک پڑھ کر کام شروع کرتے ہیں، درود پاک کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو ہمارے اعمال، وہ ہمارے کام قبول و مقبول ہو جاتے ہیں۔ تو درود پاک کا خاص اہتمام رکھا کریں۔ امام یوسف نبھانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس وقت تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک یعنی درود شریف پڑھو تو یہ تصور باندھو گویا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سامنے پیش ہو اور ادب کے ساتھ کھڑے ہو، کہ تم جب بھی ان کا ذکر مبارک کرتے ہو، درود شریف پڑھتے ہو، وہ تمہیں دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، اور تمہارا درود برابر ان کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ یعنی کہ جب آپ درود شریف پڑھیں تو کوشش کریں کہ تصور کے ساتھ پڑھیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں، دھیان کے ساتھ پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بہت زیادہ فیض ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درود پاک کی خاص محبت نصیب فرمائے اور خصوصی درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔